یہ معاملہ مختلف ہے۔ جگن نے تن سے کہا، یہ بات بس میرے اور تمہارے درمیان ہے، چاہو تو اپنے لوگوں کو بتا دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس معاملے میں تمہیں ذاتی طور پر بھی بہت کچھ مل سکتا ہے۔ تن کی بمیں تن گئی۔ میں بکاؤ نہیں ہوں، تمہارا مخبر نہیں ہوں، میں یہ کہہ بھی نہیں رہا ہوں۔ جگن نے تحمل سے کہا، میں تمہیں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ معاملہ مختلف ہے اور ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تم نے وہ خبر یقیناً سنی ہوگی۔ تن نے عادتاً چند لمحے توقف کیا۔ وہ کبھی کسی سوال کا فوری جواب نہیں دیتا تھا۔ بالآخر اس نے کہا، ہاں سنی ہے، امریکی سفارتکار کے اغوا کی خبر۔ ہاں، میں اسی سلسلے میں تمہاری مدد چاہتا ہوں، جگن نے کہا۔ وہ تن کے چہرے کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے کسی رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ تن کا چہرہ ہمیشہ بے تاثر رہتا تھا۔ تن نے معمول کے مطابق پھر چند لمحے توقف کیا۔ بالآخر کہا، مجھے اس سلسلے میں کچھ بھی معلوم نہیں، کوئی قیاس آرائی، کوئی اندازہ نہیں۔ دیکھو تن، مجھے یقینی معلومات کی امید نہیں، میں صرف کوئی لائن چاہتا ہوں۔ اس سفارتکار میں تعامل چھاپہ ماروں کی بھی دلچسپی ہو سکتی ہے۔ نہیں، یہ ان کا کام نہیں۔ ایک بات سنو، ممکن ہے کچھ دیر بعد کوئی تمہارے حلقوں میں اس سلسلے میں پوچھ گچھ کرتا نظر آئے۔ وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ ایسا ہو تو مجھے یہ ضرور بتا دینا کہ اس سلسلے میں کون دلچسپی لے رہا ہے۔ سنو، کیا یہ سکھوں کا کام ہو سکتا ہے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ممکن ہے یہ کمیونسٹوں کا کام ہو۔ نہیں، یہ ان کا سٹائل نہیں۔ پھر کون ہو سکتا ہے؟ بہرحال تم کان کھلے رکھو، میں تم سے صرف اتنا مطالبہ کر رہا ہوں۔ تن کا چہرہ بے تاثر رہا۔ تم نے کچھ میرے فائدے کی بات کی تھی، وہ بولا۔ جگن نے اپنا بٹوا نکالا اور 100 کے 5 نوٹ گن کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ ہے تمہاری زحمت کا صلہ، کام کی کوئی اطلاع فراہم کرو گے تو تگڑا معاوضہ ملے گا۔ یوتن نے ہاتھ بڑھا کر نوٹ لے لیے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جو کچھ کر سکا ضرور کروں گا، اس نے کہا۔ شکریہ، اب میں چلتا ہوں۔ یوتن چند لمحے ہچکچانے کے بعد بولا، ایک بات میں تمہیں ابھی بتا سکتا ہوں۔ یہاں آتے ہوئے تمہارا تعاقب کیا گیا تھا۔ اس کی نظریں کھڑکی پر جمی ہوئی تھی۔ تعاقب کس نے کیا تھا؟ 2 افراد تھے، میں انہیں نہیں جانتا۔ چینی تھے، نیلی کار میں۔ CID سینٹر میں سرنگ میں ریکارڈ ہونے والے ویڈیو ٹیپ کو چلانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ ٹیپ اب تک کم از کم 20 بار چلایا جا چکا تھا۔ اسکرین سے دور 6-7 پولیس افسر نیم دائرہ سا بنائے کھڑے تھے۔ آپریٹر ٹیپ کو ریوائنڈ کر رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ نارکوٹکس کے انسپیکٹر وباکر نے سنیل موہن کے پاس حاضری دی۔ تو تم ہو وہ مہربان جس نے انہیں پستول فراہم کیا، سنیل نے کہا۔ ظاہری صورتحال تو یہی ہے جناب، سنیل نے اپنے سر کو مخصوص انداز میں ایک طرف جھکاتے ہوئے کہا۔ آج صبح ہی سے تم مسلسل صدمات سہ رہے ہو، بہت خراب پوزیشن ہے تمہاری۔ جی ہاں جناب، وباکر بولا۔ اسے ڈر تھا کہ پورے دن اسے اسی طرح کی طنزیہ گفتگو سننا ہوگی۔ غلطیاں تو سبھی سے ہوتی ہیں، بس اسے اپنی بدقسمتی سمجھو۔ تمہارا پستول نہ ملتا تو وہ کہیں اور سے بندوبست کر لیتے۔ بہرکیف تمہارے پستول نے ہمیں کم از کم ایک سراغ تو فراہم کیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم یہ ویڈیو فلم دیکھو ذرا۔ وباکر اپنے دل میں سنیل کے لیے شکر گزاری محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ صبح سے اب تک وہ پہلا موقع تھا کہ اس نے کوئی حوصلہ افزا تبصرہ سنا تھا۔ وہ ٹی وی اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپریٹر نے بٹن دبایا اور اسکرین روشن ہو گئی۔ پھر سرنگ سے کاروں کی 2 قطاریں گزرتی نظر آئیں۔ ان کی رفتار بہت زیادہ معلوم ہو رہی تھی۔ یہ الیکٹرانک کیمرے کے زاویے کا کمال تھا۔ وہ سرنگ کی دائیں جانے والی دیوار پر اوپر چھت کے قریب نصب تھا۔ گاڑیاں تصویر میں داہنی اوپری کارنر سے داخل ہو رہی تھی اور بائیں نچلے کارنر سے نکل رہی تھی۔ دھیان سے دیکھتے رہو، سنیل نے وباکر کو ہدایت کی۔ ممکن ہے تمہیں کوئی کام کی چیز نظر آ جائے۔ پھر اسکرین پر 2 کاریں پہلو بہ پہلو نمودار ہوئیں۔ دونوں کی رفتار تقریباً برابر تھی۔ ایک تو پہچان لی گئی، وہ مرسیڈیز تھی، دوسری کوئی امریکی کار تھی۔ اچانک ایک تیز رفتار موٹر سائیکل دونوں گاڑیوں کے درمیان ریس کرتی آئی۔ وہ سفید لائن پر تھی اور اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ وہ دونوں کاروں سے آگے نکلنے ہی والی تھی کہ کچھ ہو گیا۔ کیمرہ اسے گرفت میں نہیں لے سکا، بس اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ دونوں میں سے کسی ایک گاڑی سے ٹکرا کر قابو سے باہر ہوئی تھی۔ وہ ادھر ادھر جولی، پھر پھسل کر گری اور لڑکتی ہوئی فریم سے باہر ہو گئی۔ دونوں کاروں کی رفتار کم ہوئی اور پھر وہ رک گئیں۔ امریکی کار سے کوئی شخص اترا اور آگے کی طرف بھاگا۔ مرسیڈیز سے 2 ہیولے ریوالور لیے اترے۔ ہیولے اس لیے کہ وہ اوور آل پہنے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں دستانے اور سروں پر ہیلمٹ تھے۔ ان کے چہرے وائزر کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ ایک امریکی کار کی طرف بھاگا، دوسرا اس طرف لپکا جہاں موٹر سائیکل سوار گرا ہوگا۔ 1 منٹ، وباکر نے ہجانی لہجے میں کہا۔ یہ حصہ دوبارہ نہیں چلایا جا سکتا۔ آپریٹر نے ٹیپ روکا، ریوائنڈ کیا اور وہی سیکوینس دوبارہ چلایا۔ یہی ہے، یہ امریکی، وباکر چلایا۔ کیا مطلب؟ کون ہے؟ سنیل نے پوچھا۔ اپنے جسے اور جسمانی ساخت کے اعتبار سے یہ وہی سیلر لگتا ہے جس نے رات مجھ سے پستول چھینا تھا۔ دیکھتے رہو، ابھی یہ آگے بھی نظر آئے گا۔ وباکر نے اس بار پوری فلم دیکھی۔ اس میں ساؤنڈ نہیں تھا، کیمرہ بھی متحرک نہیں تھا۔ اس لحاظ سے وہ بے جان اور بے تاثر سین تھا۔ لگتا تھا چابی کے سوراخ سے کسی کمرے کا منظر دیکھا جا رہا ہے۔ ایسے میں آدمی وہی کچھ دیکھ سکتا ہے جو اس کی آنکھ کے سامنے ہے۔
पूरे कमरे का मंजर नहीं समझा जा सकता। हाँ अब बोलो, सुनील ने कहा। उसका चेहरा देखे बगैर मैं पूरे यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन ये वही सेलर लगता है। इसका हरकत करने का अंदाज भी वैसा ही है, वही तेजी, वही फुर्ती, जिसकी इतने बारी भरकम आदमी से उम्मीद नहीं की जा सकती। अब उस सेलर तक पहुंचना और जरूरी हो गया है। खा वो इस जुर्म में शरीक ना रहा हो, वो बहरहाल वो शख्स है जिसने तुमसे पिस्तौल छीना। इसे तलाश कर लो तो तफ्तीश की गाड़ी आगे बढ़ सकेगी। सुनील पलटा और अपनी मेज की तरफ चल दिया। वो बाकर उसके साथ था। बंदरगाह पर तुम्हारे इस सेलर के मुतालिक चेकिंग की गई है, सुनील ने कहा। गुज़श्ता रोज 700 सेलर मुख्तलिफ जहाजों से उतरे हैं। इसमें कम से कम 350 तुम्हारे बयान करदा हुलिये पर पूरे उतरते हैं। उनसे पूछ-गुछ की जा रही है। जो तसल्ली बख्श जवाब ना दे पाए उनकी अलहदा फहरिस्त बन रही है। तुम ऐसा करो कि शनाख्ती पीरियड में चले जाओ। सुनील ने कुछ तवक्कुफ किया और फिर वबाकर को बहुत गौर से देखा। मुझे एक बात अजीब लगती है, ये जिन लोगों का भी काम है उन्होंने खासा पहले से मंसूबा बनाया होगा। सवाल ये है कि इत्तफाकी तौर पर यहाँ आने वाला कोई सेलर इसमें कैसे मुलविस हो गया। ये बताओ, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो सेलर ही था? मैं ये एतराफ कर लूँ, वबाकर ने हिचकिचाते हुए कहा, कि मैंने खुद एक मफरूजा कायम करके इससे पूछ-गुछ शुरू की थी। बात यह है कि गैर मुल्की मलाहों में हम नारकोटिक्स वालों को सबसे ज्यादा परेशानी अमरीकी सेलर्स की तरफ से होती है। वही थोक के हिसाब से मंशियात खरीदते हैं, मकसद सप्लाई करना होता है। फिर उसका लहजा अमरीकियों का सा था। चुनाचे मैंने उससे छूटते ही पूछा, तुम अमरीकी हो, किसी शिप से उतरे हो? यूं समझे कि मैंने उसके मुंह में अपने लफ्ज ठूंस दिए हों। और हाँ, मंशियात फरोश जोनी याओ भी उसे सेलर ही समझता है। याओ से तुमने क्या कुछ उगलवाया? मैं याओ के साथ उसके फ्लैट में रात भर बंद रहा था, वबाकर ने कहा और मुस्कुराया। और मैंने वक्त बर्बाद नहीं किया जनाब। याओ अब कहाँ है? हवालात में। सुनील के नायबीन के पास 6 टेलीफोन थे और मुसलसल कॉलें आ रही थी। वहाँ फौज का एक नुमाइंदा भी मौजूद था जो राब्ता अफसर की हैसियत से काम कर रहा था। लेबॉर्ट्री से एक शख्स आया। सुनील ने उसे कहा, कहो कुछ मिला भी? सॉरी सर, कार और मोटरसाइकिल पर उंगलियों के बेशुमार निशानात हैं, लेकिन हमारे रिकॉर्ड में मौजूद निशानात से मैच नहीं करते। हैरत की कोई बात नहीं, सुनील ने गहरी सांस लेकर कहा। वो दस्ताने पहने हुए थे। हाँ, याओ के फ्लैट से भी कुछ मिला? वो निशानात भी ट्रेस नहीं किए जा सकते, टेक्नीशियन ने कहा। मसला ये है कि हमारे पास सिर्फ मुजरिमों और सरकारी मुलाजमीन के निशानात इंगिश्त का रिकॉर्ड है। हाँ, महकमा बहबूद आबादी के पास मुकम्मल रिकॉर्ड होगा। वो शनाख्ती कार्ड जारी करते वक्त उंगलियों के निशानात लेते हैं। ठीक है, उनसे बात करते हैं। इतने आम केस में उन्हें हमारी मदद करना होगी, सुनील ने कहा। लेकिन एक दुश्वारी होगी। हमारा सिस्टम मशकूक अफराद को उनकी उंगलियों के निशानात के जरिए तलाश करने के लिए तरतीब दिया गया है, जबकि उन लोगों का रिकॉर्ड लोगों को पहचान के लिए मुरतब हुआ है। उन्हें किसी का नाम दो तो वो फौरन उसके निशानात निकाल देंगे, लेकिन निशानात दिए जाएं तो निशानात के हामिल का नाम बताना उनके सिस्टम से बाहर होगा और हमारे पास फिलहाल कोई नाम नहीं है। बहरहाल तुमने काम की बात सोची है, शुक्रिया। सुनील ने लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन को रुखसत किया। फिर वह बाकर की तरफ मुतवज्जे हुआ। मैं साफ कोई से काम लूंगा। अब तक हमें क्लू नाम की कोई चीज मिली है तो वो ये सेलर है जिसने तुम्हारी उंगलियां कुचल डाली थी। हम ये यकीन से नहीं कह सकते कि इसने वारदात में हिस्सा लिया है या नहीं। इसे सिर्फ 2 अफराद शिनाख्त कर सकते हैं, तुम और दूसरा मंशियात फरोश जोनी याओ। तुम ऐसा करो कि जाकर याओ पर जरा सख्ती करके देखो, मुमकिन है वो कोई काम की बात उगल दे। यकीन करें, फ्लैट में बंद होने के दौरान मैंने उसकी बहुत अच्छी तरह खबर ली थी, वबाकर ने कहा। मुझे यकीन है कि वो जो कुछ भी जानता था मुझे बता चुका है। उस सेलर के मुतालिक वो कुछ भी नहीं जानता। उसके पास जाती ताल्लुकात की बुनियाद पर ग्राहक भेजे जाते हैं और वो ग्राहकों के नाम और पतों में कभी दिलचस्पी नहीं लेता। फिर भी अगर किसी को टटोला जाए तो यादाश्त से बहुत दबी हुई मालूमात भी बरामद की जा सकती हैं। और वैसे भी याओ की सूरत हाल बदल चुकी है। क्या मतलब सर? सुनील वबाकर को बहुत गौर से देख रहा था। देखो, हमें बड़ी मछली पकड़नी है, ऐसे में छोटी मछलियों की इतनी अहमियत नहीं रह जाती। तुम इसे यकीन दिला सकते हो कि उसके साथ नरमी बरती जाएगी। प्रोसिक्यूशन उसके केस में इंतहाई सजा पर जोर नहीं देगा। सर, मैंने इस मलोन को फांसने के लिए महीनों मेहनत की है, मैं तो उसे इंतहाई सजा दिलवा कर रहूंगा। वबाकर फट पड़ा। मैं तुम्हारे जज्बात समझ रहा हूँ, सुनील ने कहा। वो खुद 15 साल से इस पेशे से वाबस्ता था, जानता था कि किसी मुजरिम को रायत देना किस कदर तकलीफ दे होता है। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा मामला अटका हुआ है। अगर याओ इस मामले में हमारी मदद करे तो हम उसे डील दे सकते हैं। जहाँ तक तुम्हारा ताल्लुक है, तुम्हारी रात वाली नाकामी का दाग भी धुल जाएगा। उसी वक्त जगन्नाथ सुनील की मेज की तरफ चला आया। वो तन से मिलने के बाद सीधा यहाँ आया था। कोई प्रोग्रेस? सुनील ने उसे पूछा। फिलहाल तो मैं बस ग्राउंड बना रहा हूँ। इतना मालूम हो गया है कि काली सेवक तंजीम को इस बारे में कुछ मालूम नहीं, जगन ने कहा। चेक करते रहो। और कोई खबर? देखें, अभी एक और शख्स से मिलने जा रहा हूँ, मुझे रास्ते में ड्रॉप कर दोगे? वबाकर ने पूछा। चलो आ जाओ। डेविड कैली बहुत आहिस्ता आहिस्ता सतही शऊर पर उभरा।
سب سے پہلے اسے اپنی بند آنکھوں کے پیچھے موجود گہری تاریکی کے کم ہونے کا احساس ہوا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ وہ پہلو کے بل لیٹا ہوا ہے اور یہ کہ وہ جہاں ہے وہاں خنکی ہے جیسی غاروں میں ہوتی ہے۔ اس کے خیالات میں انتشار تھا اور محسوسات الجھن زدہ۔ پھر دھیرے دھیرے اس کی یادداشت مرتعش ہوئی۔ اس کے شعور کے پردے پر بے ہوش ہونے سے پہلے کے آخری مناظر ابھرے۔ موٹر سائیکل کا گرنا، مائیکل کا کار روک کر باہر لبکنا، اس کی مائیکل کو روکنے کی کوشش اور ہیلمٹ لگائے ہوئے ایک شخص کا کار میں گھس کر اسے ریوالور دکھانا۔ وہ پریشان ہو کر ایک دم اٹھ بیٹھا۔ بیٹھتے ہی اسے چکر آئے اور متلی کا احساس ہونے لگا۔ اس نے سر جھکایا اور زمین پر کہہ کر دی، ذرا آرام سے، جلد بازی مت کرو، ایک مردانہ آواز نے کہا۔ وہ اس آواز کی سمت کا تعین نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کہیں بھی نہیں تھی اور ہر طرف سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ باز گشت کے احساس نے اسے پھر یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ کسی غار میں ہے۔ اس نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا تو پتھریلی دیواریں اور چھت نظر آئی۔ پھر اسے احساس ہوا کہ وہ ریت پر بیٹھا ہے اور اسے خطاب کرنے والا شخص اس کے بائیں جانب ایک خلا کے پاس کھڑا تھا۔ وہ جینز اور ٹی شرٹ میں تھا، سر پر ہیلمٹ تھا۔ ہیلمٹ دیکھ کر کیلی دہشت زدہ ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم کون ہو؟ بالآخر کچھ دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوا۔ اس بات کو چھوڑو، فی الحال ذہن پر زیادہ زور نہ ڈالو، اس شخص نے کہا۔ یہ ایک محفوظ مقام ہے، تمہارے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ تم اگر اپنے پھیپھڑوں کا پورا زور لگا کر چیخو گے تو بھی تمہاری آواز انسانی سماعت تک نہیں پہنچ سکے گی۔ اب کیلی کو اپنے جسم میں جا بجا تکلیف کا احساس ہوا، سب سے زیادہ دونوں بازوؤں میں جہاں انجیکشن لگائے گئے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ دونوں بازوؤں میں گٹھلیاں سی بن گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی داہنی ٹانگ میں ٹخنے کے قریب باریک پن کا احساس بھی تھا۔ اس نے نظریں جھکا کر دیکھا، اس کا پاؤں ایک زنجیر سے بندھا ہوا تھا اور زنجیر کا دوسرا سرا دیوار میں لوہے کے ایک آنکڑے سے بندھا ہوا تھا۔ کچھ کتوں کو ان کی بہتری کے لیے زنجیر سے باندھنا پڑتا ہے۔ اس شخص نے دل آزار وضاحت کی، پیشاب کرنا چاہو تو بہت ریت ہے، بے تکلفی سے کر سکتے ہو، بڑا معاملہ ہو تو ہمیں پکار لینا، ہم تمہیں باہر لے چلیں گے، ہمیں بھی رات یہاں تمہارے ساتھ گزارنی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ تم یہاں زیادہ غلاظت پھیلاؤ۔ تم نے مجھے اغوا کیوں کیا ہے؟ کیلی نے پوچھا۔ یہ بھی تمہیں معلوم ہو جائے گا، لیکن مناسب وقت پر، اور وقت کی کمی نہیں۔ میری بیوی کو معلوم ہے، میرا خیال ہے اب تک اسے مطلع کر دیا گیا ہوگا۔ ہیلمٹ لگائے ہوئے شخص کا لہجہ کیلی کو الجھن میں مبتلا کر رہا تھا، لیکن اس کا دماغ ابھی پوری طرح کام کرنے کے قابل نہیں ہوا تھا۔ بہرحال ذرا دیر بعد بات اس کی سمجھ میں آنے لگی۔ تم امریکی ہو، ہے نا؟ تم میری فکر نہ کرو اور اتنے سوالات بھی نہ کرو، بس خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرو۔ کیلی پھر ریت پر بیٹھ گیا۔ وہ سچ مچ ریت ہی تھی، نرم، باریک اور ٹھنڈی، جیسی کسی ساحل پر ہوتی ہے۔ کیلی نے گرد و پیش پر تفصیلی نظر ڈالی۔ کہنے کو وہ ایک پہاڑی کھو تھی، لیکن دیکھنے میں ایک چوکور کمرے سے مشابہ تھی۔ دیواریں سیدھی اور ہموار تھیں، سامنے دروازہ نما خلا تھا، لیکن وہ باہر نکلتے نکلتے اتنا تنگ ہو جاتا تھا کہ باہر روشنی کی بس ایک باریک سی لکیر نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنی زنجیر والے پاؤں کو جھٹکا، زنجیر فوراً ہی تن گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک حد تک حرکت کر سکتا ہے۔ پہاڑی کھو میں ایک طرف ایک پیٹرو میکس روشن تھا۔ کیلی کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا اور یہ احساس ہوا کہ اس کی حیثیت کسی اندھے آدمی کی طرح کام کر رہی ہیں۔ سیلن سے اس نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ کوئی غار ہے اور اب ایک گہری سانس اس کے حلق میں نمک کا ذائقہ چھوڑ گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ قریب ہے، بہت قریب کہیں سمندر ہے۔ پھر اسے قدموں کی آہٹیں سنائی دی۔ دروازے میں ایک اور شخص نمودار ہوا، وہ بھی ہیلمٹ لگائے ہوئے تھا۔ وہ پہلے شخص کے مقابلے میں دبلا اور قد میں چھوٹا تھا۔ اس نے پوچھا، اس کا کیا حال ہے؟ جاگ گیا ہے، پہلے نے کہا۔ ٹھیک ٹھاک ہے، بالکل ایک نمبر، شکر ہے خدا کا۔ دوسرے شخص کے لہجے میں اطمینان محسوس ہوا۔ اس کی آواز بلند تھی، لہجہ مقامی لوگوں جیسا تھا، حالانکہ گفتگو انگریزی میں ہوئی تھی، اور کیلی کو یقین ہو گیا کہ وہ مسلمان ہے۔ پہلے شخص کے بارے میں اسے یقین تھا کہ وہ امریکی ہے۔ اب کیلی کا ذہن زیادہ بہتر طور پر کام کر رہا تھا، مگر اب بھی اس کی سمجھ میں یہ سب کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ برسوں اس خیال کے ساتھ جیتا رہا تھا کہ کسی بھی دن اسے اغوا کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ وہ سوچتا تھا کہ ایسا ایک واضح وجہ کے تحت ہوگا اور وہ اس وجہ کو فوراً پہچان جائے گا۔ مگر اب وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں، اس کے اغوا سے ان کا مقصد کیا ہے۔ اچانک ایک یاد اس کے ذہن میں چبھی اور وہ کوشش کر کے کوہنی کے بل بیٹھ گیا۔ تم وہی ہونا جس نے میرے ڈرائیور کو شوٹ کیا تھا؟ میں نے تم سے کہا ہے کہ اب سوالات نہ کرنا۔ تم وہی ہونا، تم ہی نے اسے شوٹ کیا تھا۔ یہ اعتراف کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے تمہیں؟ مسٹر، اب بہتر یہی ہے کہ تم اپنے دونوں ہونٹ بیچ کر رکھو۔ تم کمینے، قاتل، میں یہ بات یقینی بناؤں گا کہ تمہیں اس کی سزا ملے۔ کیلی غصے سے اندھا ہو گیا تھا، اس کے لہجے میں زہریلی نفرت تھی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ شخص اس پر جھپٹا ہے، پھر اس کے سینے پر زوردار لات لگی۔ وہ پیچھے کی طرف گرا اور اس وقت تک لڑکتا رہا جب تک زنجیر نے اسے روک نہ لیا۔ اب وہ منہ کے بل پڑا تھا، اس کے منہ میں ریت گھس گئی تھی جسے وہ تھوکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب تمہاری زبان چلی تو تم بھی اپنے ڈرائیور کی طرح مارے جاؤ گے۔
امریکی نے کہا۔ وہ اس کے سر کے اوپر تنا کھڑا تھا۔ اس کے سانسوں کی تیزی سے اس کے غصے کا اندازہ ہوتا تھا۔ کیلی نے لوہے کی ایک سخت سرد راڈ اپنی گردن میں دھنستی محسوس کی۔ اس کا چہرہ ریت میں دھنسنے لگا اور سانس رکنے لگی۔ وہ بہت تکلیف میں تھا۔ اچانک راڈ ہٹا لی گئی۔ کیلی نے جدوجہد کر کے کروٹ لی اور کمر کے بل لیٹا ہانپتا رہا۔ امریکی کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ یہ وہ شے ہے جس نے تمہارے ڈرائیور کی جان لی تھی۔ اگر تم نے زیادہ عقل مند بننے کی کوشش کی تو یہ تمہارا بھی وہی حشر کرے گی۔ غور سے سن لو اور سمجھ لو، تم ان لوگوں کو زندہ ملتے ہو یا مردہ، ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ تمہیں دیکھنے کا مطالبہ کیے بغیر تاوان کی رقم ادا کرنے پر مجبور ہوں گے۔ سمجھے مسٹر CIA؟ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور دروازے سے گزر کر باہر چلا گیا۔ دوسرا بھی اس کے پیچھے تھا۔ کیلی لیٹا ریت تھوکتا رہا۔ مایوسی اس کے وجود کو شل کیے دے رہی تھی۔